سلیشیا کے متعلق ایک عام عمومی علامت یہ ہے کہ سردی بہت لگتی ہے مریض کو، ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہ علامت ایسی ہے جو کئی دفعہ غلط علاج کی طرف کی مائل کر دیتی ہے آدمی کو، یا صحیح علاج سے محروم بھی کر دیتی ہے. کیونکہ وہ مریض جن کو انفیکشن کے بخار ہوں ان کے ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں، ہتھیلیاں اور پاؤں. اس کی عام پہچان یہ ہے کہ اگر بخار سے پہلے سردی ہو تو اس میں تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، لیکن جب بخار ہوگا تو پلسٹیلا کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس میں، اور پلسٹیلا کی کرونک بھی ہے یہ، تو اس لیے پہچانی جاتی ہے. کئی لوگ بخار میں لوگ پھک رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کو سلیشیا نہیں دیتے، پلسٹیلا کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ سلیشیا کا کیس ہوتا ہے. انفیکشن گلے کی ہے مثلاً، یا اور کوئی گردے وغیرہ کی انفیکشن ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پاؤں ہاتھ جلتے ہیں بخار کے دوران، اور جب بخار نہ ہو سردی تو پھر اس میں سلیشیا یا کوئی ہو، سردی کے وقت عموماً سب جسم ہی سب کا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. جو سیپٹک بخار ہیں ہمیں بعض اتنی شدید سردی لگتی ہے کہ ساری چرپائی کانپتی ہے. تو یہ آپ یاد رکھنا، بخار میں سلیشیا کے پاؤں ٹھنڈے نہیں ہوتے، یعنی ہاتھ اور پاؤں دونوں نہیں. جو ذہنی علامتیں ہیں ان میں اس کی خاص بات ہے کہ یہ احساس کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، جو بھی کام کروں گا ناکام ہوں گا، جو بھی امتحان دوں گا ناکام ہوں گا. اسکول کے بچے بعض دفعہ ایسے فیئر میں ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے جو یہاں لائسنس لیتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں، وہ بھی اسی ڈر کے ہمارے بعض دفعہ بہت بہت دیر تک ناکام ہوتے رہتے ہیں. جو خوف ہے وہ یہ پیدا کر دیتا ہے نااہلی. اس لیے سلیشیا اگر دی جائے، اور عام طور پہ میں کالی فاس دیتا ہوں، کالی فاس سے ضرورت پیدا ہوتی ہے، لیکن سلیشیا اگر دے دیجیے ساتھ تو میرا خیال اچھی چیز ہے. میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی لیکن اس میں یہ علامت ہے. ویسے اگر السرز پرانے دبے ہوئے رہ جائیں تو بعض وہ ہیل ہی نہیں کرتے، مستقل ناسور بن جاتے ہیں. اگر سلیشیا کا کیس ہو، اس کی علامتیں ملتی ہوں تو یہ ان کو نیند دبی حالت سے نکال کر ایکٹیو حالت میں تبدیل کر دیتی ہے، اور بظاہر مریض یہ سمجھے گا کہ نقصان ہوا ہے، حالانکہ وہ ابھار کر اس کا مواد نکال کر اس کو بالکل سیل کر دیتی ہے پھر، اور بہت معمولی اوپر آتا ہے اسکار. جبکہ السرز کے جو کرونک ہو جائیں ارد گرد موٹا ہوتا رہتا ہے، کنارے بھی ابھر جاتے ہیں، اور وہ اچھی علامت نہیں، وہ کافی مستقل تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتا ہے. خاص طور پر اس لیے کہ جو دبے ہوئے السرز ہیں وہ عام ریئیکشن مریض کا زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عام ریئیکشن کو کمزور کرتے ہیں. یعنی نارمل جسم کو جو دفاعی طاقت نصیب ہے وہ اگر چھوٹے السر میں کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کوئی ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی ہے، کوئی روک پیدا ہو گئی ہے. تو وہ السر اگر اٹھ کھڑا ہو اور پھر ٹھیک ہو جائے تو یہ علامت ہوگی کہ وہ مریض اندر سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. السرز کی اس پہلو سے بڑی اہمیت ہے، یہ بعض اندرونی تکلیفوں کو ٹھیک کرنے میں نشان بن جاتے ہیں، ایک علامت، ظاہری علامت بن جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ ایک اچھے ایتھلیٹ تھے، ان کو غلط علاج کی وجہ سے ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں 2 قدم بھی چلوں گا تو جان نکل جائے گی. تو ان کا جو میں نے علاج کیا تو ویسے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے آ کے کہا کہ میرے پاؤں پر ایک پرانا السر تھا وہ پھوٹ پڑا ہے جو پہلے ٹھیک ہو گیا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوا تھا. پھر ان کی جگر کی تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد یہ نفسیاتی تکلیف، نوکری سے فارغ، اور بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کئی مہینے اسپتالوں میں داخل رہے. لیکن جب ہومیوپیتھک سے وہ اندرونی تکلیف دور ہوئی ان کی نفسیاتی،
تو یہ السر پھوٹ پڑا. السر کو کالی آیوڈائڈ دی تھی میں نے تو اسی سے ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی سلیشیا میں یہ بڑا چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت سی گہری اندرونی تکلیفوں سے نجات کا موجب بن سکتی ہے اگر آپ ایسے السر کو ابھاریں اور پھر جسم کے دفاع کے ذریعے ٹھیک کریں.